نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، 14 رجب المرجب، 12 رجب المرجب اور اسی طریقے سے 15 اور بعض میں 16 یہ تاریخ بتائی جاتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی، یعنی آپ کا یوم عرس ہے۔ تو اس موقع پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کون ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ یہ جو جملہ میں نے کہا قدیم الاسلام، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں پر یہ گراں گزرے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ ہاں بھائی، میں نے ٹھیک کہا، یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ بعض لوگ ان کو بیان کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام لایا، فتح مکہ سے پہلے قبول کیا، فتح مکہ کے بعد کیا۔ تو یہ روایات ہیں مختلف اور یہ کتب میں موجود ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بدر کے بعد اسلام قبول کیا۔ تو جس کو جس موقع پر کوئی روایت ملی ان کے اسلام کی حوالے سے، تو انہوں نے اس موقع کو بیان کر دیا کہ انہوں نے اس موقع پر اسلام قبول کیا، حالانکہ یہ اپنا اسلام نبی علیہ السلام کی مرضی و منشا سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، تو ظاہر نہیں تھا، کسی پر ظاہر ہوا، وہ روایت آ گئی تو محدثین نے اس روایت کو بیان کر دیا، جبکہ یہ بہت پہلے کے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مسند احمد میں اور اس کے علاوہ کئی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جس میں معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ جو یثرب یعنی مدینہ منورہ کے لوگ گئے ہوئے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کو دعوت دے رہے تھے اپنے آنے کی، تو وہ معاہدہ یہ تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کا بھرپور خیال کریں گے، ہر حال میں مدد کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے، تعاون کریں گے، یہ معاہدہ تھا۔ تو یہ معاہدہ کس نے لکھا ہے؟ یہ معاہدہ یہ کیا ہے، یہ گفتگو کی ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، اور یہ خفیہ مقام پر ہوا، اور اس موقع پر یہ بھی گفتگو ہوئی کہ جلد از جلد بات کو سمیٹا جائے، کہیں مشرکین ہم تک پہنچ نہ جائیں۔ ان حالات میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا کعب کے حوالے سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر فَأَتَانَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَمُّهُ العباس لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ان کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اسی طریقے سے دیگر کتب میں اور جو سیرت نگار ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ادھر میلے میں جو تشریف لے جاتے، لوگوں کو حج کے موقع پر جب لوگوں کا اجتماع ہوتا دعوت دینے کے لیے، یعنی جو اس موقع پر مکہ کی زیارت کے لیے لوگ آتے، جیسا کہ یہ یثرب والے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت عباس ہوتے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بھی آپ کے سامنے روایت ہوگی کہ بدر کے دن نبی علیہ السلام نے یہ کہا صحابہ سے کہ عباس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ان سے جنگ نہ کرے۔ مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام بات کو صحابہ پر واضح کر رہے تھے کہ عباس پر آپ نے حملہ نہیں کرنا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عباس اپنا ہے، جب اپنا ہے تو غیر نہیں ہے، اور پھر غیروں سے یہ اس طرح کے معاہدے نہیں لکھوائے جاتے۔ یعنی جہاں مشرکین کا ڈر ہو، خوف ہو، اور لوگ کہیں کہ بھئی جلد از جلد معاہدہ کیا جائے، اس وقت نبی علیہ السلام عباس کو ساتھ رکھے ہوئے ہوں، تو یہ بتاتا ہے کہ ان کا اسلام بہت پہلے کا ہے، وہ قدیم الاسلام ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجوہات ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو خبر دیتے بدر کے حوالے سے، اور پھر جب یہ لشکر ابو جہل کی قیادت میں روانہ ہوا تو اس کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام تک اطلاع پہنچی۔ اسی طریقے سے احد کے حوالے سے اور دیگر کئی مواقع پر حضرت عباس اپنے قاصد کے ذریعے نبی علیہ السلام کو مکہ کے حالات سے، مکہ کے اندر وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں سے، سیاسی اور سماجی معاملات سے نبی علیہ السلام کو آگاہ رکھتے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اور مکہ میں رہ کر اپنا کام کرتے، انہوں نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جناب انہوں نے اس موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ بڑی زیادتی والی بات ہو جائے گی۔ وہ قدیم الاسلام ہے، اور یہ بات باقی لوگ کریں، علماء ان کو کرنی چاہیے، لیکن جو عباسی ہیں ان کو اور زیادہ کرنی چاہیے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ عباسیوں کے ہاں جب کبھی کوئی اجتماع ہوتا ہے تو وہ بہت ساری ان کی تنظیمیں ہیں، تو جب اس میں جانا ہوتا ہے تو لوگ اس طرح کی تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھئی ہر بیٹے کو اپنا باپ اچھا لگتا ہے،
تو اپنے باپ کا تذکرہ تو عزت اور احترام سے کریں اور ان کے قدیم الاسلام ہونے کو بتائیں، نہ یہ کہ آپ ان پر کسی حوالے سے تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں کہ جناب وہ اسلام کی شہرت دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو حضرت عباس ہمیں تعظیم بتانے والے ہیں، جنہوں نے یہ بتایا پوچھنے والوں کو کہ جب سوال ہوا بڑا کون ہے تو آپ نے فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ یہ ہیں جناب حضرت عباس بن عبد المطلب، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو نبی علیہ السلام نے دعائیں دی، جو شاگرد ہیں حضور کے، جو شاگرد ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، جو قرآن مجید کے پہلے مفسر مانے جاتے ہیں، تو یہ اس خاندان کے آدمی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر سننے والوں سے، ناظرین سے، کہ حضرت عباس سے اپنا تعلق رکھیں، اور خاص طور پر جو ان کی اولاد کے لانے والے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم عباسی ہیں، تو جو متحدہ ہندوستان تھا اس زمانے کے لوگ حضرت عباس علمدار کی نسبت سے لوگوں کو پانی پلاتے تو وہ اپنے آپ کو عباسی کہلاتے، اب وہ بھی عباسی بن گئے، عباس بن عبد المطلب کی اولاد۔ تو یہ بات درست نہیں، وہ عباسی ہیں جو مشہور ہیں، جو شہرت کو پہنچے ہوئے ہیں، جن کے قبرستان ہیں، جن کے پاس جو ہے نا وہ شجرے موجود ہیں، تو ہم ان پر تو شک نہیں کرتے، لیکن جب واضح ہو کہ یہ وہ والے عباسی ہیں تو پھر ان کو عباس بن عبد المطلب کی اولاد کہنا یہ تو اپنے آپ کو گناہگار بنانے کی طرف لے جانا ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے وعیدات موجود ہیں، فرامین موجود ہیں کہ اپنا خاندان نہ بدلو، ایسے آدمی پر لعنت کی گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں اجتناب بار صورت جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قدیم الاسلام ہے، انہوں نے اسلام چھپا رکھا تھا، اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ جب نبی علیہ السلام مکہ فتح کرنے کے لیے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی جانب عازم سفر تھے، راستے میں جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو خود ان کے خاندان کے حوالے سے، یعنی گھر کے افراد کے حوالے سے، خاندان تو ان کا بنو ہاشم اور قریش ہے، لیکن ان کے گھر کے حوالے سے ان کے غلام ابو رافع یہ بڑی صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کننا آل العباس قد دخلنا الاسلام وکننا نستخفی اسلامنا، کہ ہم آل عباس اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر ہم اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اور کئی روایات جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو جب یہ روایات موجود ہیں تو ہمیں ان کا عزت سے، احترام سے تذکرہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے جن کے متعلق کہا میرا یہ چچا میرے والد کی طرح ہے، تو ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور بالخصوص ہر عباسی جو ان کی اولاد کا آدمی ہے اس کو اپنے گھر میں ان کے لیے ایصال ثواب کا، فاتحہ کا، ان کی عرس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو بڑی بڑی انجمنیں بنی ہیں، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں عباسیوں کی، ان کو بھی مشترکہ طور پر یہ کام کرنا چاہیے۔ مجھے عام طور پر کوئی قومی سطح پر ایسا ایونٹ نظر نہیں آتا کہ جو حضرت عباس کے حوالے سے ہو، تو میری یہ گزارش ہوگی کہ جو متحدہ لوگ ہیں وہ رابطہ کریں، ہم پورا مواد بھی جو ہے وہ ان کو فراہم کریں گے تاکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لوگوں تک چیزیں پہنچیں، کتابچے چھاپے جائیں، ان کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کی عظمتیں بیان کی جائے، کیونکہ انہوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا تھا، ان کو اظہار کا موقع مل گیا۔ حضرت ابو طالب کا بھی اسلام چھپا ہوا تھا، ان کو اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ پہلے جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضرت عباس کو موقع ملا، اور پھر ایسا ملا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ڈٹ کر جنگ کرتے رہے، اور جو جنگ حنین ہے اس میں ڈٹ کے ساتھ کھڑے رہے، اور اسی طریقے سے وہ عباس ہی تھے جو لوگوں کو بلا رہے تھے حضور کی طرف۔ یوں ہی حضرت عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو آخری غسل دیا، یعنی یہ اور حضرت علی المرتضیٰ، نبی علیہ السلام کو قبر اقدس و اطہر میں اتارا تو حضرت عباس نے اور حضرت علی المرتضیٰ نے۔ تو ان کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، حضرت عباس کو خراج تحسین پیش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا کی حیثیت سے ان کا اکرام ہونا چاہیے۔ اور جیسا میں نے کہا ہر بیٹے کو باپ اچھا لگتا ہے، ہر عباسی جو اپنے آپ کو عباسی کہتا ہے، جو صحیح النسب عباسی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ انہیں خراج تحسین پیش کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قرابت داروں، بالخصوص جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچی پکی محبت بھی نصیب فرمائے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو محبت رسول کا درس دیا ہے اس محبت رسول کو سینے میں جاگزی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور ہمیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے متحد و منظم فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔